میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کے اندر عرض کیا تھا کہ سرکار نے جنگ خندق کے موقع پر جتنی نمازیں قضا ہو گئیں ان کو رات کے وقت قضا کر کے پڑھا۔ اسی طرح ایک سفر میں سارے صحابہ جتنے سرکار علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ کی اور نبی پاک علیہ السلام کی جو ہے وہ نماز فجر قضا ہو گئی، اور اس کو بھی سرکار علیہ السلام نے قضا کر کے پڑھا۔ ہم الحمدللہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ سنی ہی حضرت علی سے پیار کرتے ہیں، دوسرے ان سے پیار نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں قول مشہور ہے نا کہ حضرت مولا علی کی ساری زندگی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، یہ قول انہیں معاذ اللہ سرکار سے افضلیت پہ لے جاتا ہے، کیونکہ سرکار کی اپنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، جنگ خندق کے موقع پر بھی ہوئی ہیں، اور ایک بخاری شریف کے اندر کہ سفر ہو رہا تھا تو اس دن بھی فجر کی نماز سرکار علیہ السلام کی اور سارے صحابہ جتنے سرکار کے ساتھ تھے ان کی نماز فجر قضا ہو گئی، انہوں نے بعد میں قضا کر کے پڑھی۔ اور یہ نماز کا قضا ہونا کوئی عیب نہیں، اگر سرکار کی نہ ہوتی قضا تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ قضا نماز کو پڑھنا لازمی ہوتا ہے۔ میں یہ جو پوری گفتگو کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں، 12 سال کی عمر سے لے کر ابھی تک جتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں ان سب کا پڑھنا ہم پہ فرض ہے، ایک بھی نماز پڑھے بغیر معاف نہیں ہو سکتی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہ آپ اللہ معاف کرنے والا ہے جی، اللہ معافی دے دا، اچھا میں چھڈی والا کیوں سی نماز، اور میں ویاہ تے ٹر گیا تے چھٹ گئی سی، میں کڑک وڈن لگ پیا تے چھٹ گئی سی، میں فلانے کام سے لگ پیا تے چھٹ گئی سی۔ یہ بتائیں یہ کوئی سارے دین کے کام ہیں؟ نہیں نا، اپنے کام ہے نا، تو اپنے کام کرتے ہوئے نماز رہ جائے تو کہتے ہیں آپ معافی منگا دے اللہ معاف کر چھڑے دا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا تو ہر کام ہی دین کا کام ہوتا تھا، وہ تو جنگ خندق میں جو جنگ لڑ رہے تھے دین کے لیے لڑ رہے تھے، تو جنگ لڑتے لڑتے اللہ کے دین کی مدد کرتے کرتے ان کی نمازیں قضا ہوئیں، انہوں نے قضا کو پڑھا، رات کے وقت ان نمازوں کو قضا کر کے پڑھا، اور قیامت تک کے امتیوں کو بتا دیا کہ جو نماز قضا ہو جائے اس کی جب معافی مانگو گے تو صرف معافی ملے گی قضا کے گناہ کی، قضا کر کے پڑھنی لازمی ہے، یہ نہیں کہ تم اسے بغیر پڑھے سمجھو کہ میں نے آج تک جتنی چھوڑی تھی وہ ساری کی ساری معاف ہو گئی ہیں۔ قضا نماز کا پڑھنا لازمی ہے، فرض ہے، اس کے بغیر اگر آپ ڈھیر نوافل پڑھتے رہیں تو اس کی مثال یوں ہے، آپ نے میرا 1 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہو، آپ مجھے جب بھی ملے نا کبھی فروٹ لے کر آ جائیں، کبھی ویسے جناب تحفہ 100 روپیہ دے دیں، 1000 دے دیں، تو میں کہوں گا یہ سارا کچھ اپنے پاس رکھو، مجھے ان تحفوں کی ضرورت نہیں، مجھے میرا قرضہ واپس دو۔ تم جب بھی آتے ہو کبھی 1000 روپیہ لے آتے ہو، کبھی 500 لے آتے ہو، کبھی 100 لے آتے ہو، کبھی اتنے کا فروٹ لے آتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ تحفہ ہے، جب میں قرض مانگتا ہوں تم کہتے ہو قرض نہیں میں نے ابھی دینا۔ تو پھر یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ آتے ہیں، ڈھیروں نوافل پڑھتے ہیں، 100 نفل پڑھتے ہیں، وہ جو قضا نمازیں ہیں جب تک انہیں نہیں پڑھنا وہ نہیں معاف ہونی۔ نفل آپ پڑھتے رہیں، نفل تحفہ ہے، نہ بھی پڑھیں گناہ گار نہیں ہوتا بندہ، لیکن فرض نمازیں جو ہم نے قضا کر دی ہوئی ہیں ان سب کا پڑھنا لازمی ہے، فرض ہے، ان کا طریقہ کار میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ جمعہ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو 12 سال کی عمر سے حساب لگانا ہے قضا نمازوں کا مردوں نے، عورتوں نے لگانا ہے 9 سال کی عمر سے، اور ابھی تک آپ نے اندازہ لگا لینا کہ میری اتنی نمازیں قضا ہوئیں۔ ان کو پڑھنا کس طرح، روزانہ کی بنیاد پر آپ پڑھنا شروع کر دیں، کوشش کریں ہر نماز کے ساتھ 2-3 قضا نمازیں پڑھ لیں، ظہر، مغرب اور عشاء، ان کے ساتھ نوافل بھی ہیں نا، بے شک آپ ان نوافل کو چھوڑ کر ان کی جگہ بھی قضا نمازیں ادا کریں، اور نیت کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے کہ کہنا ہے یا اللہ میری جو پہلی فجر کی نماز قضا ہوئی، جو پہلی ظہر قضا ہوئی، جو پہلی عصر قضا ہوئی، جو پہلی مغرب قضا ہوئی، جو پہلی عشاء قضا ہوئی، جو پہلے وتر قضا ہوئے، پہلی رات کے وتر قضا ہوئے، تو ہر وقت آپ نے پہلے ہی کہنا ہے۔ ایک مثال لے لیں، اس طرح ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، جو سب سے اوپر والی ہے نا وہ پہلی ہے، اس کو اٹھا کے ختم کر دیا گیا ہے، اس کے بعد والی جو ہے یہ بھی پہلی ہے، پھر اس کو اٹھا کے بھی ختم کر دیا گیا ہے، پھر آگے والی پہلی ہے، اگر اٹھا کے سائڈ پہ رکھیں پھر وہ پہلی ہی رہتی ہے، اگلی دوسری ہوتی ہے، لیکن چونکہ اسے اٹھا کے ختم کر دیا گیا ہے تو آگے والی پہلی ہوگی۔ تو یہ بھی علماء کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے کہا جو نماز پڑھنی ہے پہلی کہنا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ہم لکھ رہے ہوتے آج میں 7891 نمبر نماز پڑھی ہے، اب 92 پڑھنی، ہمیں وقت پڑ جاتا نا، مصیبت بن جاتی، اتنی نمازیں لکھنی پڑتی، گننا پڑتی، تو لہٰذا ان کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی نماز پڑھیں کہیں کہ جو میری پہلی نماز فلاں نماز قضا ہوئی۔ اس کا ادائیگی کے اندر تھوڑی سی ہمیں چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ اس کو شارٹ کر کے پڑھ لیں تاکہ آپ تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھ سکیں، اور وہ جو 4 چیزیں ہیں جن کو ہم تخفیف کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
پہلا یہ ہے کہ قضا نماز پڑھتے وقت اس کو کہا جاتا ہے قضاء عمری۔ اس کو پڑھتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ رکوع اور سجدہ کے اندر ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کہنا اور ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، تین دفعہ نہیں کہنا، لیکن وہ پورا رکوع میں پہنچ کر سجدے میں پورا پہنچ کر کہہ کر پھر اٹھنا ہے، یہ نہیں کہ آدھا راستے میں بول دیا اور فٹافٹ اٹھ گئے، اس طرح نہیں کرنا۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جب وطر قضا کر کے پڑھنے ہیں تو آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھنی ہے، موج ہوگی یہ پتہ نہیں کنیا نام ہوندی ہے بھائی ہے، اس کو یاد کریں، یہ لازمی ہے، پڑھنی چاہیے۔ دعائے قنوت قضاء عمری میں نہیں پڑھنی، اس کی جگہ 3 دفعہ رب اغفر لی کہنا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جس رکعت کے اندر سلام پھیرنا ہے تو اس میں تشہد کے بعد یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ کہنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی اور مکمل دعا نہیں پڑھنی، بلکہ صرف اتنا کہنا ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود ہو، یہی لازمی ہے اور یہ آپ کا اہم رکن ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ 3 چیزیں ہوں گی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم شارٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے قضاء عمری کا، یہ میں نے سارا اس کو لکھا ہوا ہے، حوالہ جات کے ساتھ ہے، یہ ایک رسالہ ٹائپ ہے، 10-12 صفحے ہیں، 2 میں اپنی طرف سے آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ آپ میں سے جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی اور بندہ بھی اپنی پچھلی نمازیں جو ہے وہ کلیئر کر لے، وہ اس کو لے جائے دکان پہ جا کر اس کی 2-4 کاپیاں کروا کر اپنے دوستوں میں تقسیم کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں میں آپ کو 2 دے کے جا رہا ہوں تو اس کا ثواب جو عمل کرے گا مجھے ملے گا، پھر آپ کی وجہ سے جتنے افراد آگے اس کی کاپیاں کروا کے تقسیم کریں گے، جو اس پہ عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لہٰذا یہ 2 رسائل آپ کی مسجد میں دے کے جا رہا ہوں، جو بندہ چاہے پہلے ایک لے جائے وہ 5 سے کروا لے، اس سے پھر آگے دوسرے دوست لے کر جو ہے وہ ان کی کاپیاں کروا کے تقسیم کریں، اور اپنی جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کو آج ہی سے پڑھنا شروع کریں، کل پہ نہ ڈالیں، بندہ کل پہ ڈالے پھر کام لمبا ہو جاتا ہے، آج سے شروع کریں، اور جتنے آپ نوافل اضافی ادا کرتے ہیں ان کی جگہ پر بھی قضا نمازیں ادا کریں تو یہی بہتر ہے، تاکہ آپ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں تو آپ کے ذمے کوئی قضا نماز نہ ہو، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، تو لہٰذا اس پر غور فرمائیں۔